الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہ کلاسز ابھی ایمان کے پلرز سے متعلق ہیں، اور یہ پلرز بہت اہمیت رکھنے والے ہیں ہماری زندگی میں، اس لیے ان پلرز پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جان چکے ہیں کہ ایمان کے 6 پلرز ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 پلرز میں سے ایک پلر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ایک کمپنی کوئی سامان بناتی ہے تو اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور گائیڈ بک دیتی ہے، جس کے ذریعہ ہم وہ الیکٹرانک سامان آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے ایک کونے پر انسانوں کے ایک جوڑے کو، آدم اور حوا کو بسایا، تو انہیں الٹپ نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں اس دھرتی پر زندگی گزاریں، بلکہ انسان اور جنات کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں انسانوں میں سے کچھ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جن کی شروعات پہلے انسان آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، اور پیغمبروں کے سلسلہ کا اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ سارے پیغمبروں نے لوگوں کو ایک ہی اللہ کی طرف بلایا تھا۔ انہوں نے پوری امانت کے ساتھ اللہ کے میسیج کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے سندیش کو انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سارے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا، جو ایمان کے پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام نہیں بتاتے، لیکن خاص ان کا ٹارگیٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن نبی وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے بیچ ان کے سدھار کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے عام فرق نبی اور رسول میں، کہ نبی مسلمانوں کے سدھار کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو رسول نبی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، تو گویا کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کوئی دین نہیں ہے جو 1400 سال پہلے آیا ہو، اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو فالو کرتے ہوں۔ مسلمان آج سے 1400 سال پیدا ہونے والے کسی دین کو فالو کرتے ہوں؟ نہیں، اور بالکل نہیں۔ جو لوگ یہ بات بولتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام اسی وقت سے ہے جس وقت سے اس دھرتی پر انسان ہیں۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، وہ اسلام کے پہلے نبی بھی تھے،
اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء آئے اسلام کے، ہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام کے سنستھاپک نہیں، اسلام کے فاؤنڈر نہیں، بلکہ اسلام کے لاسٹ میسنجر ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، رسولوں پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو 4 پوائنٹس یاد رکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ رسولوں کا جو سندیش تھا اللہ کی طرف سے آیا تھا، وہ سندیش حق تھا، ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں، لیکن سب کے سب نے ایک ہی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی۔ یعنی ان کے جو لاز تھے وہ الگ الگ تھے، جینے کا طریقہ تھا وہ الگ الگ تھا، لیکن میسیج جو تھا وہ سب نبیوں کا میسیج ایک تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر سارے انبیاء اور رسول نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، تو ان سارے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ جن نبیوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر تفصیل سے ایمان لائیں گے، جیسے آدم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں۔ قرآن کریم میں 25 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بالعموم 1,24,000 انبیاء اس دھرتی پر انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ تو جن نبیوں کے نام نہیں بتائے گئے سنکشپت میں ان پہ ایمان لانا ہے، اور جن نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں ان پر تفصیل سے ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ جس نے کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا، مانو اس نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار مانو سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن اور حدیث میں نبیوں کی جو خبریں بتائی گئی ہیں اور نبیوں کے جو معجزات بتائے گئے ہیں، معجزات کا مطلب چمتکار، میریکلز، ان معجزات کی تصدیق کی جائے۔ وہ کیا کیا معجزات تھے ہم آگے جانیں گے۔ چوتھے نمبر پر عمل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کیا جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسان اور سارے جنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ نبیوں پر ایمان لانے میں 2 چیزیں ہی آتی ہیں، زبان سے اقرار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور فلاں جگہ پر اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور دل سے ان کی نبوت کی تصدیق کرے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ لیکن عمل کی جب بات آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا۔ اب عمل ہوگا تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہوگا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو رسول آتے تھے، ان رسولوں کے گن کیا تھے، ان رسولوں کی خوبیاں کیا تھیں، ان رسولوں کی وشیشتائیں کیا تھیں۔ تو ان رسولوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی تھی کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتے تھے بلکہ انسان ہوتے تھے، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنا آئیڈیل بنا سکیں۔ البتہ عام انسان اور رسولوں میں فرق یہ ہوتا تھا کہ رسولوں پر وحی اترتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں بیان فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، دیکھو میں تمہارے ہی جیسے ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی۔ اور نبوت کا جو پد ہے، نبوت کا جو عہدہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان پریشرم کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے حاصل کر لے۔
نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے اسے چنتا ہے۔ ایک انسان اپنی محنت سے زیادہ عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 124 سے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنا میسیج پہنچانے کا کام کس سے لے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ چوائس کرتا ہے، انسان محنت کر کے پریشرم کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبیوں کا جو دوسرا گن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء نردوش ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، میسیج کو پہنچانے میں نردوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی وہ پاک ہوتے ہیں، برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر کیریکٹر کے ہوتے ہیں، اور ان کی عقلیں بھی بہت بہتر ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں، جو ان کو اس سے لائق بناتی ہیں کہ وہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سنبھال سکیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، سہنشیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسولوں نے جب اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا تو ان کو طرح طرح سے پریشانیاں جھیلنا پڑی، لیکن ان پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کیا، پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو گویا کہ رسول نردوش ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور سماج میں اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں۔ رسولوں کا تیسرا گن یہ ہے کہ ان کو معجزات سے نوازا جاتا ہے، یعنی میریکلز دیے جاتے ہیں، چمتکار دیے جاتے ہیں، عادت کے خلاف چیز ظاہر ہوتی ہے ان کے ہاتھ پر جو نبی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چمتکار کیوں دیا نبیوں کو؟ تاکہ اس چمتکار کو دیکھ کر کے لوگ ان کی نبوت کا سمرتھن کریں، ان کی نبوت کی تصدیق کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزہ اس لیے دیا تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایرا غیرہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، کیونکہ ایسا کر لینا کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں چمتکار دکھا دیں، جب چاہیں معجزہ دکھا دیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رہے کہ نبی بھی اپنے من سے، اپنے اختیار سے جب چاہتے ہیں معجزہ نہیں دکھاتے بلکہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، روح پھونکا اور وہ انسان بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بڑی کشتی بنائی، اور جب طوفان آیا تو اس طوفان میں سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے، سوائے اس کشتی پر جو لوگ سوار تھے وہی لوگ بچ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، ان کا ایک معجزہ ہے کہ 4 پرندوں کو انہوں نے مارا، پھر الگ الگ پہاڑوں پر انہیں رکھ دیا اور ان کو بلایا تو سارے پرندے زندہ ہو کر کے مانوس ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ تو اس میں میسیج تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی پھینکتے تھے تو لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، بغل میں ہاتھ دبا کر کے نکالتے تھے تو اس میں چمک پیدا ہو جاتی تھی، اور انہی کے لیے دریا میں راستے بن گئے۔ لاٹھی مارا
بحر قلزم میں، تو قلزم سمندر دو حصے میں پھٹ گیا، اور اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے سے پار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھر ملا دیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں ہے باپ نہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے لیکن اللہ کی اجازت سے، اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے لیکن اللہ کی اجازت سے، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اس میں جان آ جاتی تھی اللہ کی اجازت سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میریکلز دیے، بہت سارے چمتکار دیے، بہت سارے معجزات دیے۔ ان میں سب سے زندہ جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے۔ ہم پچھلے ہفتہ بتا چکے ہیں کہ کیسے قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اللہ نے اس کی شیلی، اس کا اسلوب ایسا رکھا ہے کہ ایک انسان چاہ کر کے بھی، ایک انسان نہیں بلکہ کمیٹیاں مل جائیں، کمیٹیاں نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے عربی کے اسکالرز جمع ہو جائیں اور اس کے جیسے تو کیا، اس کے جیسے 10 صورتیں تو کیا، اس کے جیسے ایک صورت تو کیا، اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہے قرآن کا چمتکار کہ پڑھنا آسان، یاد کرنا آسان، سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنا لینا کسی مائی کے لال کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں مکہ کے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے ایک حصے میں جانا اسراء کہلاتا ہے، اور پھر بیت المقدس فلسطین سے 7 آسمان کی سیر کرنا یہ معراج کہلاتا ہے۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، جس میں کمی لاتے لاتے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کر دیا۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ انبیاء کو معجزات دیے جاتے تھے، میریکلز دیے جاتے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ کا کوئی انش نہیں آیا۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کے اندر کوئی الوہیت کی صفت پیدا ہو گئی تھی، اللہ کا کچھ حصہ بن گئے تھے، اور وہ غیب کی باتیں بھی نہیں جانتے تھے، اندیکھی دنیا کا حال وہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ان کو جو بتاتا تھا وہی جانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہی اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب سے کسی کو سوچت نہیں کرتا، کسی کو غیب کے بارے میں نہیں بتاتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے۔ اس لیے ان کی قبروں پر جا کر کے ان سے مرادیں مانگنا، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرنا، ان سے دعا کرنا، ان سے پناہ مانگنا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ مانگنا ہے صرف اللہ سے جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ تو یہ تھی نبیوں کی خوبیاں۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا گن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد آسمانی وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے،
کیونکہ دین مکمل ہو چکا، اب کسی طرح سے رہنمائی کی ضرورت انسان کو نہیں رہی، ساری باتیں قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بیان فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، عورتوں کے باپ تھے لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، کیونکہ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں ساری کی ساری مر گئی۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، سماپت کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان میں دعویٰ کیا تھا، وہ دجال ہے، وہ کافر اور مشرک ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہم خوبی یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دیا، جو لا دیا، اس شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، نرست کر دیا، آؤٹ آف ڈیٹ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی جو شریعتیں تھیں، پچھلے جو انبیاء تھے، وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے آئے تھے، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شروع انسانیت کے وقت کیوں نہ بھیج دیا گیا؟ الگ الگ اتنے سارے نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سوال بہت ہی مناسب ہوگا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کی جو ترقی ہوئی ہے ویسے ہی ہوئی ہے جیسے ایک بچے کی ہوتی ہے۔ اگر بوڑھے کے کھانے والی دوا یا جوان کے کھانے والی دوا بچے کو کھلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا بچے کو۔ تو انسان کی عقل کی بھی ویسی ہی ترقی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو میسج دیا وہ وے آف لائف نہیں تھا، کچھ جینے کے سسٹم دے دیے تھے، اور ضرورت تھی کہ انسان کو اسی انداز میں ٹریٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاتایات کے سادھن بھی ٹھیک نہیں تھے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بھی نہیں تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا۔ تو ضرورت کیا تھی کہ ہر جگہ پر، ہر قوم میں، ہر زبان جاننے والوں کے بیچ الگ الگ میسنجر آئیں، الگ الگ زبان میں، انہی کی زبان میں لوگوں کو سمجھائیں۔ اسی لیے وہ جو آتے تھے نا، اپنے اپنے سمودائے کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ لیکن جب 7ویں سینچری میں ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بننے لگا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام ہو گیا، اور یاتایات کے سادھن بھی ٹھیک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کا سلسلہ بند کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ اب آپ کے آنے کے بعد ساری شریعتیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم کے اترنے کے بعد اب ساری کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کلیئر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں جو کوئی بھی اسلام کا پیغام سنتا ہے اور اسلام قبول کیے بغیر مرتا ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کیا ہو، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، صرف عربوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں اور تمام جنات کے نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن سچائی کیا ہے کہ اکثر لوگ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس سچائی کو نہیں جانتے ہیں، اور ہم بھی نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں جن کو ماننے میں ہی نجات ہے، لیکن ہم دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں، ہم نے اس سچائی کو مٹھی میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اہم خوبی یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، شفاعت کبریٰ عطا کیا جائے گا۔ مقام محمود یا شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ جب سب لوگ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے تو وہاں پر بہت پریشانی میں لوگ ہوں گے، کتنے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ پریشان ہیں۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ چلیے اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام عذر بیان کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر بیان کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر بیان کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر بیان کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اس کے لیے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا کہ سر اٹھائیے مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ کی سفارش سے سارے انسانوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ مرتبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ انسانوں میں ہمارا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ مانگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں پیش کیا ہے، اس شریعت کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین پر عمل کیا جائے۔ صرف سیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ چلنا ضروری ہے، اس دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اب عبادت ہی نہ کریں، نماز ہی نہ پڑھیں تو کیسا دین؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی مانگ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے اور ان کے ہر فیصلہ کو قبول کیا جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے، کہ جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرا لے۔ کوئی اختلاف ہوتا ہے، فیصلہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، فیصلہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس میں اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی نہ رکھیں، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، تو سر آنکھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ دل میں تنگی بھی نہیں رکھنی ہے اور پوری طرح سے اسے مان لینا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سچے نبی ہیں۔ اس سچائی کی دلیل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا آپ کے دشمنوں نے بھی مانا تھا، اسی لیے آپ کو محمد کے نام سے پکارنے کی بجائے کس نام سے پکارتے تھے؟ الصادق، نہایت ہی سچا انسان، الامین، نہایت ہی امانت دار انسان۔ 40 سال تک آپ کو سچا اور امانت دار کہتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی تھی، یہ زندگی بالکل بے داغ تھی، کسی نے آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھایا تھا، ہر طرح سے بے داغ زندگی آپ نے عربوں کے بیچ گزارا تھا۔ وہ آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے، آپ کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے، تو 40 سال کے بعد جھوٹے بن گئے۔ تو یہ دراصل سب سے پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایسا انسان جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اور لوگ سچا اور امانت دار بھی کہہ رہے ہیں، ایسا انسان ایسی کتاب پیش کر رہا ہے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو چیلنج دے رہی ہے۔ اور چیلنج کیا دے رہی ہے؟ کہ اس کے جیسے تو کیا، اس کے جیسے 10 صورتیں تو کیا، اس کے جیسے 1 صورت تو کیا، اس کے جیسے 1 آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا انسان پیش کیا ہے جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کتاب چیلنج بن جاتی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے، اور یہ بات ان کی نہیں بلکہ اللہ کی بات تھی۔ اللہ نے ان کا چوائس کیا تھا تاکہ آخری میسیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کے پاس جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تیسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہا۔ جو لوگ عہدہ کے لالچی ہوتے ہیں نا، ان کو مال دے دو، ان کو پد دے دو، ان کو دنیاوی طور پر خوب عطا کر دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے پیشکش کی تھی، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی اپنے سماج کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، لیکن آپ نے ان چیزوں کی بالکل پرواہ نہیں کیا، بالکل پرواہ نہیں کیا۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور آپ سچے نبی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے، اس میسیج پر بھی غور کرتے ہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ کا جو میسیج ہے انسان کی فطرت سے لگتا ہوا ہے۔ آپ نے کیا میسیج دیا؟ انسانوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ مجھے مانو، میری پوجا کرو، مجھے ہی سب کچھ سمجھو، تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، کہو صرف اللہ چاہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ایک اللہ سے جوڑتے ہیں بغیر کسی مڈل مین کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بیچ سے بھید بھاؤ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم دیتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا پورا سسٹم ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک سارا سسٹم بتاتا ہے، جینے کا طریقہ بتاتا ہے، اور یہ طریقہ ماڈرن بھی ہے، اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے بالکل مناسب ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، کیونکہ یہ ساری تعلیمات اپنی طرف سے کہاں سے لا سکتے تھے؟ اللہ کی طرف سے یہ تعلیمات آئی تھی۔ اور ایک 5ویں دلیل یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر میں ہونے والی جو بھوشوانیاں کی تھیں، جو پیشین گوئیاں کی تھیں کہ آئندہ ایسا ہوگا، بالکل ہو بہو ہو کر رہا۔ تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے روم اور فارس کے بیچ جنگ ہوئی تھی، جس میں روم پراجت ہو گیا تھا،
اور فارس جیت گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ روم کی آیت نمبر 2 سے 3 تک پڑھیے گا، تو اللہ نے کہا کہ روم ابھی پراجت ہو گیا ہے، ابھی مغلوب ہو گیا ہے، لیکن کچھ ہی سالوں میں روم پھر غالب آ جائے گا۔ اور ہو بہو ویسا ہی ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اور اللہ کا کلام یہ سچا کلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشوانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے پورب اور پچھم کو دیکھ لیا ہے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین دکھائے گی۔ اور ہوا بھی ویسے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد دنیا کے ہر کونے تک اللہ کا پیغام پہنچا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے ہی فتنے پیدا ہوں گے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، ان فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو تاریک راتوں کے جیسے پیدا ہوں گی۔ اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی اس طرح کے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے۔ تو یہ دراصل اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب غیر مسلموں نے اسٹڈی کیا تو ماننے پر مجبور ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا انسان اس دھرتی پر نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہو سکتا۔ ایک مثال میں دوں گا، مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100۔ اس کتاب میں اس نے 100 لوگوں کی زندگی کا چوائس کیا، ایسے لوگوں کی زندگی جنہوں نے اس دنیا پر سب سے زیادہ اثر ڈالا تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی تھا، اس کے باوجود ان 100 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس کرنا تاکہ انسانی دنیا پر اثر ڈالنے والی شخصیات میں ان کو پہلے نمبر پر رکھوں، لوگوں کو آشچرج میں ڈال سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہیں جو دنیاوی سطح پر اور دینی سطح پر، دونوں سطح پر بالکل کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ گواہی ہے ایک غیر مسلم کی۔ برکیف اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جس نبی کو فالو کرتے ہیں یہ آنکھ بند کر کے ایسی ہی عقیدت کے نام پر نہیں، بلکہ سچائی کی بنیاد پر ہم نے اللہ کی پہچان کی ہے، اس نبی کی تعلیمات کی پہچان کی ہے، اس نبی کو پہچانا ہے، اس لیے ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں۔ برکیف رسولوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں یہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اسلام اسی وقت سے ہے جس وقت سے اس دھرتی پر انسان ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ پہلے نبی بھی تھے، اور پھر ہر زمانے میں انبیاء آئے۔ ہاں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں، اسلام کے سنستھاپک نہیں، بلکہ اسلام کے لاسٹ میسنجر ہیں، اور یہ بات ہم جان چکے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی کہے کہ اسلام آج سے 1450 سال پہلے آیا، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، تو وہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ دیا کا معاملہ کیا کہ ان کو پیدا کیا تو الٹپ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو، بلکہ ان کا مارگدرشن کیا، ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا۔ جیسے ایک ملک کا قانون ہوتا ہے اور اس قانون کو فالو کر کے ہم وفادار شہری بنتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جینے کے لیے بھی نبیوں کے ذریعہ یہ قانون دیا۔ یہ آخری قانون اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نبیوں کو کیوں بھیجا، آخری نبی کو شروع ہی میں کیوں نہ بھیج دیا اور ان کے اوپر آخری کتاب قرآن کیوں نہ اتار دی، تو کیا جواب ہوگا؟ ہماری بات سے ہی یہ جواب آپ کو نکالنا ہے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں آخرت
کے دن پر ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتا اور ظالم کو سزا دیے بنا اور مظلوم کو انصاف دیے بنا نہیں رہتا۔ اور ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ظلم کرتا رہتا ہے اور مر جاتا ہے، اسے سزا نہیں ملتی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر ظلم ہوتا رہتا ہے اور وہ بھی مر جاتے ہیں ظلم سہتے سہتے، انہیں انصاف نہیں مل پاتا۔ جب اللہ ظلم کو قبول نہیں کرتا تو ایک دن تو ہونا ہی چاہیے جس میں ظالم کو ظلم کی پوری سزا مل سکے اور مظلوم کو پورا انصاف مل سکے۔ یہی دراصل آخرت کا دن ہے، اور یہی تصور دراصل ہمیں اسلام دیتا ہے کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں، کوئی گیم نہیں کہ پیدا ہوئے موج مستی کر لی اور مر گئے اور چلے گئے اور کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا انجام بھگتنے والے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ تو آخرت کے دن پر ایمان کے 6 پلرز میں سے ایک پلر ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی آدمی آخرت کے دن پر ایمان کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ پختہ یقین ہو کہ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آخرت کے دن پر ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر نوٹ کیجئے، سب سے پہلے نمبر پر قبر کا عذاب اور قبر کی نعمت اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ موت حق ہے، اس کا کسی نے انکار نہ کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد جب ایک انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے یا اس کو جلا دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا جاتا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ بس اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، اب وہ برزخی زندگی میں جا چکا ہے۔ اس زندگی میں اس کو نعمتیں بھی ملتی ہیں، اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ وہ نعمتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ سزا ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نعمت نہیں مل رہی ہے، اس کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ قبر کی جو دنیا ہے یہ اندیکھی دنیا سے تعلق رکھنے والی دنیا ہے، اور دنیا کئی ایک ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جو ہم ماں کے پیٹ میں گزارتے ہیں، ایک دنیا وہ ہے جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، ایک دنیا وہ ہے جو قبر کی دنیا ہے، اور ایک دنیا وہ ہوگی جو آخرت کی دنیا ہوگی، جنت اور جہنم کی دنیا ہوگی۔ تو یہ ساری دنیایں ہیں۔ قبر کی جو دنیا ہے اندیکھی دنیا سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اندریوں سے، سینسز سے ان کا انوبھو نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم قبر کا عذاب اگر سن لو گے نا تو اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ تم قبر کے عذاب کو سنو، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم قبر کے عذاب کو سن لو، لیکن تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں اور اس کے فوج کے بارے میں فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور آل فرعون کو آگ پر صبح اور شام پیش کیا جاتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ برزخی زندگی میں عذاب بھی ہوتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانے کے بعد بعث بعد الموت پر ایمان لانا ہے۔ بعث بعد الموت کا مطلب کیا ہوا؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے۔
تو گویا کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور میں پھونک ماریں گے تو سارے جاندار مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اسی کو بعث بعد الموت یا دوبارہ موت کے بعد اٹھایا جانا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التغابن آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ان سے کہیں، نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جس رب نے معمولی پانی کے ایک قطرہ سے انسان بنا دیا، کیا پھر اسی انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء آیت نمبر 104 میں بیان فرماتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے، ہم پر یہ وعدہ ہے، ہم بے شک ایسا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا کیا ہے، ویسی ایک دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، اور ہم دنیا میں جو کچھ بھی کیے ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تیسرے نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ حشر اور نشر پر ایمان لائے۔ حشر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قبر سے اٹھانے کے بعد ایک جگہ پر جمع کرے گا تاکہ دنیا میں ان کے کیے ہوئے کاموں کا حساب و کتاب لے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ شام، یعنی سیریا کی دھرتی پر تمام انسان اور جنات اکٹھا کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بنا ختنہ کیے ہوئے پیش کیے جاؤ گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ جیسے ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی بغیر ختنہ کیے ہوئے اس دن پیدا ہوں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے جب ننگے قبروں سے نکلیں گے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی کہاں ہوگا؟ آج دنیا میں کبھی کبھار جب بھوکمپ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو لوگ ہوش کھو جاتے ہیں، اور قیامت کے زلزلہ کا کیا کہنا؟ تو لوگوں کو اتنی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ دوسروں کو دیکھیں، اپنی حالت میں وہ خود پریشان ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان میں حساب اور کتاب پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا حساب لے گا، اگر اس نے نیک کام کیا تھا تو اسے اس کا بدلہ دے گا، اور اگر اس نے برا کام کیا تھا تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی۔ اعمال تولنے پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے لیے باضابطہ ترازو ہے۔
نیک عمل دائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے اور برے عمل بائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن ہم درمیان لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ گویا کہ قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی اور اس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانے میں پلصراط پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ پلصراط کیا ہے؟ پلصراط کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر جما رکھا ہے، جس سے ہر انسان کو قیامت کے دن گزرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں وہ نیک تھا تو آسانی سے نجات پا جائے گا اور پلصراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ گنہگار تھا، کافر تھا، مشرک تھا تو پلصراط سے پار کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے گا تو پلصراط ہی سے جہنم میں گر جائے گا اور سزا پانے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 71 میں بیان فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک وہاں وارد ہونے والا ہے، یعنی ہر ایک کو پلصراط سے گزرنا ہے۔ تو گویا کہ پلصراط سے گزرتے ہوئے لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ پلصراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ 6 نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانے میں جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ جنت یہ نعمت کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ گویا کہ جنت تیار ہوگی نہیں بلکہ تیار کی جا چکی ہے، اور جنت میں وہ ساری نعمتیں ہیں جن کی انسان کو خواہش ہوگی، بلکہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا گزرا ہوگا۔ جنتی ایسے محل میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتیں ان سے الگ نہ ہوں گی اور وہ نعمتوں سے الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ جبکہ جہنم کیا ہے؟ جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے، سزا کا گھر ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا کہ جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے، تیار ہوگی نہیں بلکہ تیار کی جا چکی ہے۔ مشرکین ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ ہاں، جن مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہ کچھ دنوں تو جہنم کی سزا کاٹیں گے، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے نکل کر کے جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ جہنمیوں کو کیا ملنے والا ہے، کیا سزا ملنے والی ہے؟ تو جہنمیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ ان کے پیٹ کو پھاڑ دے گا، ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ اور یہ پانی کیا ہوگا جانتے ہیں؟ بدن سے، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکل رہا ہوگا، جو پیپ کھول رہا ہوگا، اسی کھولتے ہوئے پیپ سے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اور کھانا کیا ہوگا؟ زقوم ہوگا، جو زہر ہوگا، زہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت علی اہل الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معاشہم، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے نا تو زمین والوں کی زندگی تباہ ہو جائے، زہر پھیل جائے ساری چیزوں میں، ایک قطرہ سے پوری زمین تباہ اور برباد ہو جائے، زہریلی ہو جائے۔ فکیف بمن یکون طعامہم، ذرا سوچو اس کا کیا حال ہوگا جس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔
کپڑے کیسے ہوں گے جہنمیوں کے؟ آگ کے کپڑے ہوں گے۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہوگی۔ یہی آگ جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہوگی، اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کو مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچائے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی کتھنی اور کرنی میں سدھار آ جاتا ہے۔ انسان کی کتھنی اور کرنی میں، انسان کے قول اور فعل میں، بول اور عمل میں سدھار آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب چکانا ہے۔ اب وہ قدم قدم پر سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر ڈالتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ایک آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، دنیا کی جو کٹھنائیاں ہیں، ان پریشانیوں اور کٹھنائیوں کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جو تکلیف آ رہی ہے، اللہ کے پاس اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو ایک انسان دنیا میں جب جیتا ہے اور پریشانی آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوگی تب پریشانی آئی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا اچھا سے اچھا بدلہ پانے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے دنیا میں پریشانیوں میں بھی وہ سکون سے جیتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنتی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کسی طرح کا آرام نہیں دیکھا ہوگا، اسے جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا، بندے کیا تو نے دنیا میں کسی طرح کی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا یا رب میں نے دنیا میں کسی طرح کی پریشانی نہیں دیکھی۔ اور پھر دوسری طرف ایک جہنمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کسی طرح کی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، آرام ہی آرام سے زندگی گزارا ہوگا، اسے جہنم کی ایک ڈبکی دی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، بندے کیا تو نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا؟ وہ کہے گا اے رب میں نے دنیا میں کوئی آرام ہی نہیں دیکھا۔ تو جنت کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری پریشانیاں بھلا دے گی، اور جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گی۔ تو اس لیے جنت اور جہنم کے عقیدے پہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو سنتشٹی حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اسے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اب وہ پریشانیوں سے نراش ہو کر سوسائڈ نہیں کرتا، آتم ہتیا نہیں کرتا، اور نہ ہی ظلم سے تنگ آ کر ہوش حواس کھوتا ہے، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں پریشانیاں جھیل رہا ہوں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، آخرت میں ہم اس کا بہتر سے بہتر بدلہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں انصاف سے محروم رہے تو کل قیامت کے دن پورا پورا انصاف ملے گا۔ یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا صحیح تصور جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ایمان کے پلرز میں سے چھٹا پلر ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ آج ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگا، اسے بھی سنیے، اور اس کلاس کے سوالات بھی بھیجے جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیجیے۔ پہلے سوالات بھیجے جا چکے ہیں اور اس کلاس کے بھی سوالات بھیجے جائیں گے، تو جب ان کے جوابات دیں گے تو آپ کی حاضری بھی بنتی رہے گی، اور اس طریقے سے کورس مکمل ہونے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ پر کیف اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔